میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کائنات کتنی حسین اور دلکش ہے۔ رنگ برنگی فضا، خوبصورت زمین، پہاڑ، دریا اور ہر طرف نعمتوں کا ایک جہاں بچھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اکثر ان نعمتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے اختیار دیا کہ وہ اچھے اور برے راستے میں سے کس کو اختیار کرتا ہے، اسی پر اس کا انجام وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ترجمے میں فرماتا ہے، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، دنیا کمانا اور خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت، دنیا کی چمک دمک انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ بڑے بڑے محل، اونچی عمارتیں، بیش قیمت گاڑیاں اور زیورات دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی اصل کامیابی ہے، لیکن دراصل یہ سب ایک خواب کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جس دنیا پر فخر کرتے ہیں وہ چند دن کی ہے۔ موت آتے ہی سب ختم، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ شہرت، نہ بڑے بڑے عہدے۔ قبر میں سب برابر ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ موت کی حقیقت، بھائیو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے بادشاہ ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، موت سب کو آتی ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں موت کو بھول کر ایسے جیتا ہے جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب موت ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے آ نادم؟ کیا ہماری زبان پر کلمہ ہوگا آ دنیا کی محبت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اعلان ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ہر لمحہ آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کا منظر، آخرت کا دن وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں اگدے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور انسان گھبرا کر دوڑے گا لیکن کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولادہ مگر وہ جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ آخرت کی نجات کے لیے نہ دولت کام آئے گی نہ رشتہ دار، بلکہ صرف پاکیزہ دل اور نیک اعمال۔ اعمال کی اہمیت، دنیا میں انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نماز، روزہ، ذکر، حج، یہ سب انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لیکن صرف عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ انسان کے اخلاق بھی درست ہونے چاہئیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت، حسد، یہ سب اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کی ضرورت، انسان کمزور ہے، غلطی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ دل کو تسلی دیتا ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان سچے دل سے پکارے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ حدیث کے مطابق اللہ اپنے بندے کی طرف اتنی جلدی متوجہ ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کریں، اس کے سامنے رونے لگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔ غفلت کے نقصانات،
لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے، رات دن دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کاروبار، ملازمت، شہرت، تفریح، یہی سب اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد انسان چیخ چیخ کر کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں نیک اعمال کروں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کامیاب انسان کون؟ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کامیابی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، شہرت، بلکہ اصل کامیابی جنت ہے۔ اختتامیہ نصیحت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، نہ معلوم موت کب آ جائے۔ ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میری آنکھ بند ہو جائے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میں اس کے حضور سرخرو ہو سکوں گا؟ لہذا ابھی سے اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق ڈھال لیجئے۔ نماز قائم کریں، سچ بولیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، دلوں کو توڑنے کے بجائے جوڑیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں قبر میں روشنی دیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ دلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں دنیا کی فانی چمک دمک سے بچائے اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔